بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ زرعی شعبہ کے مسائل، انہیں دور کرنے کے حکومتی اقدامات اور پالیسیاں۔ ایشو آف ایگری سیکٹر گورنمنٹ میئر اینڈ پالیسیز ٹو ریموو دیم۔ حکومتی سطح پر جو اقدامات کیے جاتے ہیں زرعی شعبہ کے مسائل کو دور کرنے کے لیے، ان پر ہم بحث کریں گے۔ بے شک قیام پاکستان کے بعد معیشت کے دوسرے شعبوں کو ترقی دینے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود شعبہ زراعت کے کردار میں کوئی خاص کمی واقع نہ ہوئی۔ جیسے آج بھی یہ شعبہ ملک کی افرادی قوت کے تقریباً 42% سے زیادہ لوگوں کو روزگار مہیا کرتا ہے۔ یہ شعبہ نہ صرف ملک کی آبادی کو خوراک فراہم کرتا ہے بلکہ بہت سی صنعتوں کے لیے خام مال مہیا کرتا ہے۔ ملکی برآمدات کے ایک حصے کا براہ راست یا بالواسطہ تعلق بھی زراعت سے ہے۔ اس کے لیے کچھ ہنٹس آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے حکومتی پالیسیاں، دوسرے نمبر پر ہے قدرتی آفات، تیسرے نمبر پر ہے زرعی منڈیوں کی قلت، نمبر 4 پر ہے معلوماتی وقفہ، نمبر 5 پر ہے ناکافی مالیاتی وسائل، نمبر 6 پر ہے مداخل کی فراہمی، نمبر 7 پر ہے پسماندہ زرعی ڈھانچہ، نمبر 8 پر ہے آبپاشی کا ناقص نظام، نمبر 9 پر ہے تحقیقی سہولتوں کی کمی، اور نمبر 10 پر ہے توسیعی خدمات کا ناکافی ہونا۔ اگر آپ یہ 10 ہنٹس اپنی خوبصورتی سے سوال کے جواب میں لکھ لیتے ہیں تو اس کے آپ کو 20/20 نمبر ملیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہے حکومتی پالیسیاں۔ حکومتی پالیسیوں اور میں زراعت کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ پاکستان بننے کے وقت سے لے کر اب تک کسانوں کو یہ شکایت ہے کہ زراعت کو جو توجہ ملنی چاہیے تھی، جس کی وہ مستحق تھی، اس سے اب تک وہ نہیں ملی۔ جیسے زراعت میں سرمایہ کاری، مداخل کی فراہمی، قرضوں کی سہولت اور زرعی منڈیوں میں مداخلت جیسے اقدامات پر بہت محدود توجہ دی گئی۔ زرعی پیداوار میں کاو ویز تھیورم عام دیکھنے میں آئے۔ مددگاری قیمتوں کا کردار بہت محدود رہا۔ چھوٹے کسانوں کو ان اقدامات سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہو سکے۔ کسانوں کو حکومتی خریداری کا خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا۔ زائد اور فاضل پیداوار کی موجودگی میں کسانوں کو کم قیمتیں حاصل ہوئیں، جبکہ کم پیداواروں کی صورت میں زائد قیمتوں کا فائدہ آڑھتیوں، کمیشن ایجنٹوں اور سٹاکسٹوں کو ہوا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ملک میں موجودہ زرعی فضا کسانوں، خاص طور پر چھوٹے کسانوں کے لیے کبھی بھی سازگار نہ رہی، اور حکومتی پالیسیوں نے کبھی بھی ان فارمرز کے مفادات کا تحفظ نہ کیا۔ 1998 میں جب ملک میں کاٹن کی پیداوار 7 ملین گانٹھیں تھی تو بیرون ملک سے کاٹن درآمد کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن 2005 میں جب ملک میں کاٹن کی پیداوار کا اندازہ تقریباً 14.6 ملین گانٹھیں لگایا جا رہا تھا تو کھلی منڈی میں کاٹن کی پھٹی اور روئی کی قیمتیں بہت گر چکی تھیں۔ حکومت نے پھٹی اور کپاس کی جو قیمتیں مقرر کی تھیں، جیسے 900 روپے فی من، تو کسانوں نے کپاس کی ان قیمتوں کو رد کر دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان قیمتوں سے ان کے مصارفِ پیدائش بھی پورے نہیں ہوتے۔
اس طرح کی صورتحال گندم کے ساتھ وابستہ تھی۔ 2005 میں گندم کی پیداوار کا اندازہ 21.1 ملین ٹن لگایا گیا تھا۔ 2009 میں حکومت نے گندم کو $950 فی من کے حساب سے خریدا، لیکن کھلی منڈی میں گندم مہنگی فروخت ہوئی۔ اس سے حکومت کی پالیسیوں میں بھی تضاد نظر آتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے قدرتی آفات۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ دیگر شعبوں کے مقابلے میں زراعت پر قدرتی آفات کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک میں، یہاں 75% کسانوں کی ملکیت میں جو رقبہ ہے، اس کا سائز 5 ایکڑ یا 12.5 ایکڑ سے بھی کم ہے۔ یہ زمینیں قدرتی آفات جیسے کیڑے مکوڑوں، بارشوں، خشک سالی، قحط اور سورج کی کم روشنی سے بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ جیسے پچھلے سالوں میں کاٹن لیف کرل وائرس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں کپاس کی پیداوار بری طرح متاثر ہوئی، جس سے ایک طرف تو کسانوں کی آمدنیاں متاثر ہوئیں تو دوسری طرف ملک میں ٹیکسٹائل کے شعبہ کے لیے کپاس کی فراہمی کم رہی، جس سے ٹیکسٹائل کی اشیاء کے مصارف میں اضافہ ہوا اور عالمی سطح پر ہماری تقابلی برتری متاثر ہوئی۔ جب انڈیا اور چائنا وغیرہ نے ہماری ٹیکسٹائل کی منڈیوں پر قبضہ کر لیا، چنانچہ اس قسم کے حالات و حادثات سے بچنے کی خاطر ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں ایسا نظام ہو جو کہ کسانوں کو قدرتی آفات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے اور کیڑے مکوڑوں کے حملوں کا مؤثر سدباب کیا جائے، اور ملک میں کسانوں کی مالی پوزیشن بہت کمزور ہو اور زرعی ادویات میں ملاوٹ عروج پر ہو، جس سے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کے سدباب کے لیے بھی کام کیا جائے۔ زرعی منڈیوں کی قلت۔ ہماری زراعت کا بیشتر حصہ روایتی اور قابل گزارا فارمنگ پر مشتمل ہے۔ کسان جو زرعی اشیاء پیدا کرتے ہیں وہ انہیں ملک کے بڑے بڑے شہروں میں واقع زرعی منڈیوں میں منتقل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ غریب کسانوں کے پاس مالی وسائل کی قلت ہوتی ہے۔ انہوں نے زمینداروں اور آڑھتیوں سے ادھار لیا ہوتا ہے، لہذا فصل کے آنے کے ساتھ ہی وہ ان کے ہاتھوں اپنی پیداواریں فروخت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ذرائع نقل و حمل اور رسل و رسائی کی قلت کی وجہ سے قریبی زرعی منڈیوں میں زرعی اشیاء فروخت کر دی جاتی ہیں۔ اس تمام صورتحال کا فائدہ آڑھتیوں اور کمیشن ایجنٹوں کو پہنچا ہے، جبکہ کسانوں کی معاشی حالت میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی ہے۔ اس طرح ظاہر ہوا کہ زرعی منڈیاں ناکامل ہیں اور انہوں نے کسانوں کی بجائے اسٹاکسٹوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ نمبر 4، ہمارا کسان نہ صرف پسماندہ ہے بلکہ ناخواندہ بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، روایتی طریقے پیدائش پر عمل کرتا ہے۔ بڑے بڑے زمینداروں اور کسانوں کے سوائے جدید فارمنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی نہیں ہے، زراعت کے بارے میں جدید معلومات نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ایک طرف حکومت نے زراعت کو نظر انداز کیا تو دوسری طرف کسان خود بھی تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہیں اور کسانوں کا یہ رویہ انہیں پسماندہ رکھ رہا ہے۔ نمبر 5 پر ہے ناکافی مالیاتی وسائل۔ مالیاتی وسائل کی فراہمی
اور زراعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جیسے زمین کی تیاری سے لے کر مداخل کی خریداری اور پھر فصل کی فروخت تک اس سے مالیاتی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں زرعی شعبہ کے ساتھ ہمیشہ سوتیلا سلوک کیا گیا۔ گو زرعی شعبہ کو قرض فراہم کرنے کی خاطر زرعی ترقیاتی بینک اور فیڈرل بینک فار کوآپریٹو قائم کیے گئے۔ پھر 1972 میں NCCC قائم کی گئی، جو کہ مختلف شعبوں کے لیے قرضوں کو تقسیم کرتی تھی، اور اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ تجارتی بینک کسانوں کو مخصوص مقدار میں قرض فراہم کریں گے اور ایسا نہ کرنے کے سلسلہ میں انہیں جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔ لیکن تجارتی بینکوں نے ہمیشہ قرض دینے سے ہچکچاہٹ کی، کیونکہ ان کے پاس سٹاف کی قلت تھی اور قرض لینے والوں کے پاس سیکورٹیوں کی قلت تھی۔ زرعی قرضوں کی ریکوری بہت مشکل تھی، لہذا تجارتی بینکوں نے قرضہ دینے کی بجائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جرمانے ادا کرنا شروع کر دیے۔ نمبر 6 پر ہے مداخل کی فراہمی۔ زرعی ترقی میں مداخل جیسے بیج، کھادیں، فرٹیلائزر، پانی، آلات کاشتکاری اور کیڑے مار ادویات بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں فاسفورس نوعیت کا فرٹیلائزر یا تو مناسب وقت پر مہیا ہی نہیں ہوتا یا اس کی بہت کم مقدار حاصل ہوتی ہے۔ تھیلوں میں نہ صرف کم کھاد ہوتی ہے بلکہ کھادوں میں وسیع پیمانے پر ملاوٹ ہو رہی ہے، اور ایسی ہی صورتحال کیڑے مار ادویات کے ساتھ وابستہ ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو کیڑے مار ادویات پر اجارہ داریاں حاصل ہیں، وہ اپنی اشیاء کی منہ مانگی قیمتیں وصول کرتی ہے۔ ان حالات میں ملاوٹ کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایسے متبادلات تیار کر لیے جاتے ہیں جن کے نتیجہ میں کیڑوں پر کنٹرول ہونے کی بجائے ان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کھادوں اور کیڑے مار ادویات کے معیار کو بہتر بنانے اور ان کو ہمارے زرعی آلات کے مطابق ڈالنے کے لیے کوئی ریسرچ یا تحقیق کا ادارہ موجود نہیں۔ کچھ زمینداروں اور کسانوں کو حاصل ہو جاتا ہے تو ان حالات میں شعبہ زراعت میں اگر ایک طرف غربت میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف آمدنیوں کی تقسیم میں ناہمواری بھی ہوتی ہے اور چھوٹے کسانوں کی حالت تبدیل ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ نمبر 7 پر ہے پسماندہ زرعی ڈھانچہ۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ایک معاشی حکمت عملیوں کا رخ شعبہ زراعت کی بجائے شعبہ صنعت کی طرف رہا ہے، جس کے نتیجہ میں نسبت تبادلہ شعبہ زراعت کے مخالف رہی ہے۔ پھر حکومت نے شعبہ زراعت کو بہت محدود مقدار میں سہولتیں اور رعایتیں فراہم کیں۔ دیہاتوں میں تعلیم، صحت، نقل و حمل، رسل و رسائی کی محدود سہولتیں فراہم کی گئیں۔ کھیتوں سے منڈیوں اور دیہاتوں سے شہروں تک کا سڑکیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ زرعی شعبہ میں غیر یقینیت کے نتیجہ میں تعلیم یافتہ اور نیم مہارت یافتہ افراد نے شعبہ زراعت کو چھوڑنے میں ہی عافیت سمجھی۔ شعبہ زراعت میں مکس اور کمرشل نوعیت کی فارمنگ نہ ہو سکی۔ شعبہ زراعت میں زراعت سے متعلقہ شعبوں جیسے ماہی گیری، گوٹ فارمنگ، شجرکاری، لائف اسٹاک اور پولٹری فارمنگ کی ترقی پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اپنے علاقوں اور زمینوں سے اندھا دھند محبت کرتے ہیں اور زرعی مزدوری کے علاوہ کوئی دوسری مزدوری کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ زرعی زمینوں کو فروخت کر کے انہیں جو مالی وسائل حاصل ہو سکتے ہیں، ان کی مدد سے وہ کہیں زیادہ سود کما سکتے ہیں اور ان آمدنیوں کے مقابلے میں جو انہیں زراعت سے حاصل ہو رہی ہیں۔ نمبر 8 پر ہے آبپاشی کا ناقص نظام۔
ہماری زمینوں کا 70% سے زیادہ حصہ آبپاشی کے ذریعے سیراب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دنیا کا بہترین نہری نظام ہے، لیکن یہ نہری نظام ناقص انتظام کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ پانی کی فراہمی ناقابل اعتماد ہے، نہروں کی مناسب دیکھ بھال نہیں ہوتی اور پانی کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوتی۔ خاص طور پر وہ زمینیں جو آخر پر ہوتی ہیں، انہیں پوری مقدار میں پانی حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کسان بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ نتیجہ کے طور پر زرعی پیداوار کم رہتی ہے اور دوسری طرف مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے کسان ٹیوب ویل اور واٹر پمپ لگانے سے قاصر رہتے ہیں۔ بجلی کے بلند ریٹ زرعی اشیاء کے مصارف بڑھا رہے ہیں۔ تاہم جولائی 2005 میں پنجاب حکومت نے کسانوں کو سستی بجلی فراہم کرنے کا اعلان کیا، اور اکثر کسان اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ مشرقی پنجاب میں کسانوں کو مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ ان حالات میں جب کہ شعبہ زراعت میں محدود ترغیبات اور سہولتیں حاصل ہوں گی تو نتیجہ کے طور پر زرعی پیداواریں اور زرعی آمدنیاں کم رہ جائیں گی۔ نمبر 9 پر ہے تحقیقی سہولتوں کی فراہمی۔ آج کا زمانہ تحقیق اور ترقی کا زمانہ ہے۔ دنیا کے ترقی اور کم ترقی یافتہ ممالک ہر شعبہ میں تحقیق کر رہے ہیں۔ شعبہ زراعت میں نہ صرف نئے طریقے پیدائش متعارف کروائے جا رہے ہیں بلکہ بلند پیداوار دینے والے بیج دریافت کیے جا رہے ہیں۔ ایسے بیجوں پر تحقیق کی جا رہی ہے جن پر کیڑے مکوڑوں کا اثر نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں زرعی تحقیقی سہولتوں کا فقدان ہے۔ زرعی یونیورسٹیاں اور کالج خاطر خواہ حد تک تحقیق نہیں کر پاتے، زرعی سائنسدانوں کی قلت ہے، اور جو زرعی ادارے موجود ہیں وہ فنڈز کی قلت کا شکار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ زرعی ادارے زرعی خود کفالت کو حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ نمبر 10 اور آخر پر ہے توسیعی خدمات کا ناکافی ہونا۔ پاکستان کا کل رقبہ 79.6 ملین ایکڑ ہے۔ اس میں سے کوئی 30 ملین ایکڑ کے قریب رقبہ قابل کاشت ہے، لیکن زراعت میں توسیعی خدمات انتہائی ناکافی مقدار میں فراہم کی جاتی ہیں، کیونکہ کسانوں میں جہالت ہے۔ وہ روایتی فارمنگ کرتے ہیں، وہ نئے طریقوں پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان حالات میں نہ تو موجودہ قابل کاشت رقبہ کو بہتر طور پر کاشت کیا جاتا ہے اور نہ ہی قابل کاشت رقبہ میں اضافہ ہو پاتا ہے۔ کسان زمینوں کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے، پانی کا ضیاع عام دیکھنے میں آتا ہے، وہ صحیح وقت پر کھادوں کا استعمال نہیں کرتے، وہ مناسب وقت پر بوائی نہیں کرتے، نہ ہی کٹائی مناسب طریقے سے کرتے ہیں۔ ان حالات میں نہ صرف ان کی پیداواریں کم رہتی ہیں بلکہ ان کی آمدنیاں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ نیز فصل کی کٹائی کے بعد ان کے پاس ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ انہیں ذخیرہ کر سکیں۔ ان حالات میں کسانوں کے مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں آ پاتی اور شعبہ زراعت پسماندہ ہی رہتا ہے، اور حکومت کی خریداری اور سٹوریج کا نظام بھی ناقص ہی ہے۔